ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب غصے میں کہی ہوئی بات پر بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اچھا، آج ہم ایسی ہی ایک کہانی پر غور کریں گے جس میں صبر اور خاموشی کی طاقت کا ایک بہت ہی گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال سوچنے والا ہے کہ غصے میں بولے گئے الفاظ کیا وہ واقعی مصیبت کا باعث بنتے ہیں؟ مطلب ہم میں سے کون ہے جس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو، غصے میں زبان سے کوئی بات نکل گئی اور بعد میں شدید افسوس ہوا۔ یہ ایک عام سا تجربہ لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی قیمت بہت بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے سلمان، اور سلمان کا مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں کچھ ویسا ہی تھا جس کا سامنا شاید بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کی زبان ہی اکثر اسے پچھتاوے میں ڈال دیتی تھی۔ بنیادی طور پر سلمان ایک تکلیف دہ چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اسے غصہ آتا وہ جلد بازی میں کچھ بول دیتا، اور پھر ہر بار ان الفاظ کے فوراً بعد ایک گہرا افسوس، ایک پچھتاوا اسے گھیر لیتا۔ سوچئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث شروع ہوتی اور وہ اتنی بڑھ جاتی کہ دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی، اور اس عادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جو قریبی رشتے تھے وہ خراب ہونے لگے۔ جن لوگوں سے وہ محبت کرتا تھا انہی سے دوریاں بڑھنے لگیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ صحیح وقت پر اپنے الفاظ پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ لیکن پھر سلمان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کا سوچنے کا انداز، اس کا نقطۂ نظر ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس نے اسے ایک بالکل نئی راہ دکھا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں ایک بزرگ کی نظر اس پر پڑی اور انہوں نے سلمان سے کچھ ایسا کہا جو سننے میں تو بہت سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹا، کبھی کبھی کم بولنا اور زیادہ صبر کرنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ بس یہ ایک جملہ اور یہ الفاظ سیدھا سلمان کے دل میں اتر گئے۔ اسے احساس ہوا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے غصے کو پی جانا، یہ بھی تو عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو اب جب سلمان نے یہ نئی حکمت، یہ نئی سمجھ حاصل کر لی تھی، تو وقت آ گیا تھا اسے آزمانے کا۔ اور قسمت دیکھیے، یہ آزمائش ایک بہت ہی مشکل، ایک چیلنجنگ صورتحال میں سامنے آئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے دفتر میں، اس کے کام کی جگہ پر کسی نے اس پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اگر پہلے کبھی ایسا ہوتا نا تو سلمان فوراً بھڑک اٹھتا، وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتا۔ لیکن اس بار سلمان نے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ اسے ان بزرگ کی بات یاد آئی اور وہ خاموش رہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا۔ اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے اس نے صبر کو چنا۔ یہاں پر ہم دو الگ الگ سلمان کا تصور کر سکتے ہیں۔ ایک پرانا سلمان جو فوراً جواب دیتا، اپنی آواز اونچی کرتا اور معاملے کو اور بگاڑ دیتا، اور پھر ہے نیا سلمان جو بس خاموش رہا۔ اور یہ خاموشی، یہ اس کی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کی نئی طاقت تھی۔ تو پھر سلمان کے اس فیصلے کا، اس خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے صبر نے اسے کیا انعام دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سلمان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وقت گزرتا گیا اور سچائی خود بخود سب کے سامنے آ گئی۔ جس نے الزام لگایا تھا اس کی اپنی غلطی سب پر ظاہر ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ ایک دوہرا انعام تھا۔ ایک طرف تو اس کی عزت محفوظ رہی اور سب کے سامنے اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تھی وہ یہ کہ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، ایک ایسا گہرا اطمینان جو اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو پورا تجربہ تھا نا، اس سے سلمان نے جو بنیادی سبق سیکھا وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن گیا۔ اس دن سلمان کو سمجھ میں آیا کہ واقعی کبھی کبھی کم بولنا اور زیادہ صبر کا مظاہرہ پھر رہا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اصل میں اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے قابو میں رکھنے کا عمل ہے۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری یا ہار مان لینے کی نشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ خاموشی صرف اور صرف اللہ کی خاطر اختیار کی جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو یہی خاموشی دنیا کے ہر شور سے زیادہ بلند اور طاقتور جواب بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، زندگی میں ایسے کون سے موقع آتے ہیں جب خاموشی ہی سب سے بہترین جواب ثابت ہوتی ہے؟